بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی نشست کا سوال ہے کہ مقروض کو زکوٰۃ دینا۔ مصارف زکوٰۃ میں سے ایک مصرف یہ بھی ہے کہ ایک آدمی اگر اتنا قرض اس کے اوپر ہو گیا ہے کہ وہ قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا، اور جس سے قرض لیا ہوا ہے وہ اس آدمی کو معاف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ کے مد میں سے پیسے دے سکتے ہیں، اس کا تعاون کر سکتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس کے پھلوں کی فصل متاثر ہوئی، یعنی پھل ضائع ہو گئے، اور لوگوں کو جو قرضہ دینا تھا وہ نہ دے سکے، ان کی واپسی نہ کر سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ تم اس کی مدد کرو، اور لوگوں نے اس کی مدد کی۔ لیکن اس معاملے کے اندر، اس سلسلے میں کہ مقروض کی مدد کس وقت کرنی ہے، کس طرح سے کرنی ہے، دو باتیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مقروض کو زکوٰۃ کی مد میں سے پیسے دیے جا رہے ہوں تو وہ آدمی صاحب نصاب نہ ہو، یعنی اس کے پاس اتنا مال موجود نہ ہو کہ وہ خود زکوٰۃ دینے والا ہو، زکوٰۃ اس کے اوپر ادائی نہ ہو سکے۔ یعنی سب سے پہلے قرض جس نے لیا ہوا ہے مقروض، اس کی تمام املاک کو دیکھا جائے گا، اس کی تمام جائیداد اور پراپرٹی کو دیکھا جائے گا، اس کی بنیادی ضروریات کو الگ کر کے باقی تمام املاک کو سیل کر دیا جائے گا، بیچ دیا جائے گا، اور اس پیسوں سے اس کا قرض اتارا جائے گا۔ اگر تمام املاک کو بیچ کر بھی اس آدمی کا قرض نہیں اترا تو اب اس صورت کے اندر سب کچھ اس سے ختم ہو گیا، تھوڑی سی چیزیں، بنیادی چیزیں موجود ہیں اور وہ چیزیں نصاب کے برابر بھی نہیں۔ اب اس آدمی کو قرض جو اس نے قرض لیا ہوا ہے، مقروض ہے، اس وقت اس کی معاونت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس آدمی کے پاس بہت زیادہ مال ہے، بہت زیادہ جائیدادیں ہیں، لیکن اس کو سیل کرنے کا نام ہی نہیں لے رہا اور لوگوں سے قرض کے مد میں معاونت چاہتا ہے، زکوٰۃ کی مد میں معاونت چاہتا ہے، تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ کے پیسے نہیں دے سکتے۔ اسی وقت دے سکتے ہیں جب وہ آدمی، اس کے اوپر قرضہ بھی ہے اور وہ صاحب نصاب بھی نہیں ہے، تب اس کو زکوٰۃ کی مد میں سے پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 2، مقروض کو تعاون اس وقت کرنا ہے اس کا جب اس نے قرض کسی ناجائز کام کے لیے نہ لیا ہو، حرام کام کے لیے نہ لیا ہو، ناجائز نہ شرعی کام کی خلاف ورزی کے لیے نہ لیا ہو، تب تو اس کی معاونت کر سکتے ہیں۔ اگر کسی آدمی نے اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے، ناجائز کاموں میں اڑانے کے لیے یا ناجائز طریقے سے قرض لیا ہو تو ایسے آدمی کی معاونت کرنا بھی جائز نہیں، ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ دینا ٹھیک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کاروبار کے لیے سود لیا ہوا ہے اور سودی کاروبار کرتے کرتے اس پر بہت قرض چڑھ گیا ہے، اب اس آدمی کو زکوٰۃ کی مد میں پیسے نہ دیے جائیں بلکہ سب سے پہلے توبہ کرائی جائے اور اسے کہا جائے کہ آئندہ تو نے سود پر نہیں کام کرنا، سودی پیسے نہیں لینے، تمام توبہ کروا کے تحریراً اس سے لکھوا کر اب جب پکی توبہ کر چکا ہے اب اس کی معاونت کر سکتے ہیں۔ البتہ اس بات کا خاص طور پر خیال کرنا چاہیے کہ آج کے دور میں لوگ اکثر اپنے ناجائز کاموں میں پیسے لگاتے ہیں، ناجائز طریقوں کے اندر پیسے لگاتے ہیں، پھر جب مقروض ہو جاتے ہیں تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ دونوں باتوں کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ صاحب نصاب بھی نہ ہو اور اس نے وہ قرضہ نافرمانی کے کاموں میں لگانے کے لیے بھی نہ لیا ہو، تو اس آدمی کو زکوٰۃ کی مد میں پیسے دے سکتے ہیں، ورنہ اپنے پیسوں کو کسی اور مصرف میں لگائیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلامہ۔